بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، جدید دور کی سائنس قدرت کے کچھ پراسرار رازوں سے آج تک پردہ کشائی نہیں کر سکی، اور ان رازوں کے بارے میں صرف اللہ کی پاک ذات ہی جانتی ہے۔ ایک جنگلی چیتے اور اس کے شکار یعنی گائے کے درمیان موجود رشتہ ایسا ہی ہے۔ یہ چیتا روزانہ اس گائے سے ملنے آتا، اور جب اس معاملے کی تحقیقات کی گئیں تو کیا وجہ نکلی، اس سب کے بارے میں ہی آج ہم ناظرین کو آگاہ کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین محترم، یہ واقعہ 2002 کی گرمیوں میں بھارت کے وڈودرا نامی شہر سے تقریباً 40 کلومیٹر دور انتولی نامی گاؤں میں پیش آیا۔ اس علاقے کے اکثر لوگ گنے کی کاشت کرتے تھے، اور ان کی فصلوں کو اکثر اوقات سور، چوہے، گیدڑ، خرگوش اور ہرن نقصان پہنچاتے تھے۔ لیکن پچھلے کچھ سالوں سے ایسا کوئی جانور ان کی کھیتوں کا رخ نہیں کر پایا تھا، اور اس کی وجہ تھی ان کے کھیتوں میں گھومنے والی یہ مادہ چیتا، جو کہ اب ان کے گنے کے کھیتوں میں ہی رہتی تھی، اور گاؤں والے اس کو انہی کھیتوں میں رکھنے کے لیے بعض اوقات اپنی پالتو بکریاں بھی ذبح کر کے پھینک دیتے تھے۔ اگرچہ ان کی فصلیں اب محفوظ تھیں، لیکن چیتوں کی ان کے گھر کے آس پاس حرکت بڑھتی جا رہی تھی، اور انہیں اندیشہ تھا کہ کسی دن یہ کسی انسان کو نقصان پہنچائیں گے۔ انہوں نے کسی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے وائلڈ لائف والوں کو شکایت کی۔ ان کی شکایت پر وائلڈ لائف والوں کی پوری ایک ٹیم، جس میں فارسٹر روہت ویاس، وائلڈ لائف وارڈن منوج ٹھاکر اور دیگر لوگ موجود تھے، اس علاقے میں آئے۔ ان نے اس علاقے کی مختلف جگہوں میں زندہ شکار پنجروں میں ڈال کر کچھ پھندے لگائے، اور کچھ دنوں کی سخت محنت اور تگدو کے بعد آخر ان نے ایک رات اس چیتے کو پکڑ ہی لیا، اور اگلی صبح ہی وہ اس کو دور جنگل میں چھوڑ آئے۔ اب یہ لوگ رات کو اپنے گھروں میں سکون سے سوتے تھے، کیونکہ یہ خونخوار جانور اب جنگل میں جا چکا تھا۔ اگرچہ وہ اب محفوظ تھے، لیکن ان کی فصلیں اب بالکل غیر محفوظ تھیں، اور ان پر اب گیدڑوں اور جنگلی سوروں کا راج تھا، اور ان کی فصلوں کو ان سے بچانے والا اب جنگل میں جا چکا تھا۔ اس سارے واقعے کو ابھی ایک مہینہ بھی نہیں ہوا تھا کہ فارسٹر روہت ویاس کو ایک عجیب و غریب شکایت موصول ہوئی۔ ناظرین جانتے ہی ہوں گے کہ بھارت میں ذات پات کا بڑا اثر و رسوخ ہے۔ نچلی ذات کا ایک بوڑھا شخص جنگل کے بالکل پاس اپنے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک بھینس کا بچہ، 2 بیل اور ایک براؤن کلر کی گائے تھی۔ اس شخص کے مویشی اس گھر کے سامنے کھلے صحن میں رہتے تھے، اور اس کے 3 اطراف میں سرسبز کھیت موجود تھے۔ اس بوڑھے شخص نے دیکھا کہ ایک جنگلی چیتا رات کو اس کی گائے کے قریب آ کر بیٹھ جاتا، اور یہ گائے بھی کسی بھی طرح کے ڈر اور خوف کا مظاہرہ نہ کرتی۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ دونوں بے زبان ایک دوسرے کو کچھ کہہ رہے ہوں۔ اس شخص کو خود بھی اپنی آنکھوں پر پہلے دن یقین نہ آیا، اور اس نے مقامی لوگوں کو بتانے سے پہلے دوسرے دن بھی اس کا انتظار کیا، اور دوسرے دن بھی یہ چیتا اس گائے سے ایسے ہی ملنے آیا۔ اب اس کو اپنی آنکھوں پر یقین آ چکا تھا۔ اس نے یہ واقعہ مقامی لوگوں کو بتایا تو کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ فارسٹرز کو تو اس بات پر کسی صورت یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن بوڑھے کے اصرار پر ان نے آخر اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس رات یہ سب لوگ کئی کیمرہ مینز کے ساتھ اس جگہ اس چیتے کا انتظار کرنے لگے۔ آخر یہ چیتا رات کے وقت اس گائے کے پاس پہنچ گیا۔ یہ لوگ اب ان دونوں جانوروں سے تقریباً 10 میٹر دور تھے، اور یہ مافوق الفطرت ملاقات اپنے سامنے ہوتے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے باقی لوگوں کے دیکھنے کے لیے اس سارے واقعے کو کیمرے کی آنکھ میں قید بھی کیا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح ہر جگہ پھیل گئی۔ حیران کن طور پر ہر رات یہ چیتا ان 2 بیلوں اور بھینس کے بچے کو چھوڑ کر سیدھا اس گائے کے پاس آ بیٹھتا، اور اس گائے کا کلر اس چیتے کے کلر کی طرح کا ہی تھا۔ گاؤں والوں کو اب یہ تو یقین ہو چکا تھا کہ یہ ان جانوروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن انہیں ڈر تھا کہ کہیں یہ چیتا ان کے بچوں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ جب یہ خبر کافی دور دور تک پھیل گئی اور ان لوگوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، تو یہ چیتا ایک ہفتے تک پراسرار طور پر غائب ہو گیا۔ لیکن ایک ہفتے کے بعد یہ پھر سے ہر رات 9:30 سے 11:30 کے درمیان اس گائے کے پاس آنے لگا۔ جو ہی یہ آنے والا ہوتا تو یہ گائے اپنے کان کھڑے کر لیتی، جیسے دور سے اسے اس کی آمد کا علم ہو گیا ہو، اور گاؤں کے کتے بھی اس کی موجودگی کا پتہ دیتے۔ یہ چیتا پہلے ارد گرد کا جائزہ لیتا اور پھر اس گائے کے پاس آ جاتا۔ وہ اس گائے کے سر کے ساتھ سر لگا کر کھیلتا۔ گائے بھی اس کے سر کو اور اس کی گردن کو ایسے چاٹتی جیسے وہ اس کا اپنا بچہ ہو۔ یہ فوٹوگرافرز حیران تھے کہ یہ چیتا رات کو کئی بار اس گائے کے پاس آتا، اور کچھ دیر اس کے پاس بیٹھنے اور اس کے ساتھ کھیلنے کے بعد پاس ہی موجود گنے کے کھیتوں میں غائب ہو جاتا۔ گاؤں والوں اور جنگلات والوں نے اس کو پکڑنے کے لیے پنجرے لگائے، لیکن یہ کسی بھی پنجرے کے پاس نہیں جاتا تھا۔ اب اس سارے واقعے کو تقریباً 5 ماہ ہو چکے تھے۔ اس بوڑھے کا کہنا ہے کہ یہ اسی مادہ چیتے کا بچہ ہے جس کو جنگلات والوں نے گاؤں کے کھیتوں سے پکڑ کر جنگل میں چھوڑا تھا، اور یہ بچہ ان سے پکڑا نہیں گیا۔
اور اتفاقاً اس گائے سے ملا، اور چونکہ دونوں کا رنگ ایک ہی جیسا تھا اس لیے یہ گائے اس کو اپنا بچہ سمجھنے لگی اور یہ چیتا اس کو اپنی ماں۔ اس گائے کے سابقہ مالک نے بتایا کہ میں جب بھی اس گائے کو کھولتا تو یہ کھیتوں میں چلی جاتی اور کافی دیر بعد واپس لوٹتی، اور شام کو اس کا دودھ بھی کم ہوتا۔ جب میں نے پیچھا کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ ایک چیتے کے بچے کے ساتھ گنے کے کھیت میں کھڑی رہتی ہے۔ میرے وہاں پہنچنے پر یہ چیتا تو بھاگ گیا، لیکن آج بھی یہ چیتا اپنی اس غیر فطری ماں سے ملنے آتا ہے۔ پی ایم لیڈ، جو کہ مدھیہ پردیش کے سابقہ چیف وائلڈ لائف وارڈن ہیں، ان نے بتایا کہ یہ گائے اس چیتے کے ساتھ تب سے جڑی ہے جب یہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس کے اندر شکار کرنے کی کوئی خصلت نہیں جاگی تھی، اور یہ گائے بھی اس کو کسی وجہ سے اپنا بچہ تسلیم کرتی ہے۔ ایسی ہی کہانی اس مادہ ٹائیگر کی بھی ہے، جو کہ روسی فوج کے کچھ سپاہیوں کے پاس مدد لینے آئی، لیکن ان سپاہیوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا اور اس واقعے کا کیا نتیجہ نکلا، یہ سب بڑا ہی دلچسپ ہے۔ روس کے اس یخبستہ علاقے میں سردیوں کا موسم ان ڈیوٹی پر مامور فوجیوں کے لیے بڑا ہی سخت ہوتا ہے۔ اگرچہ اس علاقے میں ان فوجیوں کو دشمن کا خوف نہیں ہوتا، لیکن اس علاقے کا سخت موسم اور آبادی سے دوری اس علاقے میں ڈیوٹی کو بہت ہی مشکل بنا دیتی ہے، اور اس کے علاوہ جنگلی اور خونخوار جانوروں کا خطرہ پہلے سے مشکل فوجی ڈیوٹی کو مزید مشکل بنانے کے لیے کافی ہے۔ اس علاقے میں ڈیوٹی پر مامور سپاہی نے ایک دن ایک بڑا ہی عجیب منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ان کی فوجی بیرک کے باہر ایک مادہ ٹائیگر تقریباً 1 گھنٹے تک کھڑی رہی۔ اس کے لیے یہ سارا ماجرا بڑا ہی پراسرار تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ شاید یہ بھوکی ہو، لیکن انہیں یہ پتہ چلنے میں کچھ دن لگ گئے کہ یہ مشکل میں گرفتار ہے اور مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ اس ٹائیگر کا ان فوجیوں کی بیرکس کے سامنے کھڑے رہنے کا سلسلہ تقریباً 3 دن تک چلتا رہا۔ ان دنوں میں اس مادہ ٹائیگر کی ایک ہی روٹین تھی۔ یہ جنگل سے آتی اور فوجیوں کی بیرکس کے سامنے کھڑی رہتی، جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو یا کچھ کہنا سمجھانا چاہ رہی ہو، اور پھر مایوسی کے عالم میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے واپس سفید چادر اوڑھے گھنے جنگل میں غائب ہو جاتی۔ اس سپاہی کو اس مادہ ٹائیگر کی اس حرکت سے بڑی ہی تشویش ہوئی۔ اس سپاہی نے اپنے دوستوں کو یہ سارا ماجرا بتایا۔ انہوں نے کافی بحث کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہو سکتا ہے یہ ہمیں کچھ سمجھانا چاہ رہی ہو، اس لیے ہمیں اس کا پیچھا کرنا چاہیے۔ آج جب وہ ٹائیگرس حسب معمول اس جگہ آ کر کھڑی ہوئی تو یہ فوجی ایک مناسب فاصلے سے اس کی طرف آئے، اور ان کو دیکھ کر یہ ٹائیگرس آہستہ آہستہ جنگل کی طرف چلنے لگی۔ اس دوران وہ بار بار پیچھے مڑ کر بھی دیکھتی، جیسے اس بے زبان کا یہ اشارہ ہو کہ میرا پیچھا کرتے رہو۔ اب یہ لوگ اس کے پیچھے تیز تیز قدم اٹھاتے چل رہے تھے۔ اب یہ مادہ ٹائیگر جنگل کے گھنے حصے میں داخل ہو چکی تھی، اور ان سپاہیوں کو بھی یقین ہو چکا تھا کہ یہ ان کی کسی معاملے میں مدد چاہتی ہے۔ ان کے دل کے کسی کونے میں اس بات کا خوف بھی موجود تھا کہ نہ جانے کب اس مادہ ٹائیگر کا موڈ بدل جائے، اور اس سے پہلے کہ ہم کچھ کر سکیں یہ ہمیں اپنا لقمہ بنا چکی ہو۔ موسم کی شدت اب ان کے لیے چلنا محال کر رہی تھی، لیکن ان سپاہیوں کا عزم آج پختہ تھا، اور وہ اس راز کو جاننے کے لیے موسم کی پرواہ کیے بغیر اس کے پیچھے چلتے رہے۔ ان کو اس گھنے جنگل اور برف کی موٹی تہہ پر چلتے ہوئے تقریباً 3 گھنٹے ہو چکے تھے۔ ان میں سے ایک سپاہی آخر بول پڑا کہ ہمیں اب واپس جانا چاہیے، کیونکہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ لگتا ہے یہ ٹائیگرس ہمیں کسی طرح پھنسانا چاہ رہی ہو، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آگے اس کے گروہ کے اور بھی ٹائیگر گھات لگا کر بیٹھے ہوں اور ہمیں اپنا شکار کر لیں۔ دوسرے سپاہی نے کچھ سوچ کر اپنے ساتھی کو کہا کہ ہم کافی دیر سے اس کے پیچھے چل رہے ہیں، اگر ہم ابھی واپس چلے گئے تو ہماری ساری محنت ضائع ہو گئی، اس لیے تھوڑا سا اور چل کر دیکھتے ہیں، کیا پتہ ہمیں پتہ چل ہی جائے کہ یہ سارا ماجرا کیا ہے۔ ہاتھ سے اشارہ کر کے اس نے بتایا کہ اگر اس جگہ تک ہمیں کسی چیز کا سراغ نہ ملا تو پھر میں تمہیں آگے چلنے کا نہیں کہوں گا اور ہم واپس آ جائیں گے۔ اسی اثنا میں اچانک انہیں دور کسی زندہ چیز کی حرکت نظر آئی، جسے دیکھ کر انہوں نے اپنی بندوق سیدھی کر لی، کیونکہ انہیں اب اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ مطلوبہ جگہ تک پہنچنے والے ہیں۔ انہوں نے غور کیا تو انہیں سمجھ آئی کہ یہ کوئی شکاری ہیں جن کے ہاتھ میں ایک ہرن ہے، اور وہ اس ہرن کو اٹھا کر اس جھونپڑی میں داخل ہو گئے۔ اب ان دونوں سپاہیوں کو کچھ معاملہ سمجھ آ رہا تھا۔ انہوں نے ان کی نظر میں آئے بغیر ایک طرف سے چھپ کر اس جھونپڑی میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ چھپتے چھپتے وہ اس جھونپڑی میں پہنچ گئے، اور اس کے بعد وہ پوری رفتار کے ساتھ اس جھونپڑی میں گھس گئے۔ آگے انہوں نے جو دیکھا وہ دیکھ کر کسی کا بھی دل موم ہو جائے۔ انہوں نے جھونپڑی میں 3 چینی شکاریوں کو دیکھا جو کہ غیر قانونی شکار کرنے اکثر ان کی سرحد میں گھس آیا کرتے تھے، اور ان کے پاس فرش پر 3 مرے ہوئے ہرنوں کی لاشیں بھی پڑی تھیں۔ انہیں ابھی تک اس مادہ ٹائیگر کی ان کو اس جگہ تک لانے کی وجہ نہیں پتہ چلی تھی۔ انہوں نے ان تینوں شکاریوں کو گرفتار کر لیا اور اس جھونپڑی کی تلاشی لینے لگے۔ تلاشی لینے پر انہیں ایک کونے میں ایک چھوٹا سا پنجرا نظر آیا جس میں ٹائیگر کے 2 معصوم سے بچے موجود تھے۔
اب ان کو اس مادہ ٹائیگر کی ان سے مدد کی کوششوں کی وجہ پتہ چل چکی تھی۔ ان نے ان دونوں بچوں کو باہر لا کر آزاد کر دیا اور آن کی آن میں وہ اپنی منتظر ماں سے مل چکے تھے۔